اول اور آخر، جہاں تہاں حاضر اور ناظر، سب سے انوکھے سب سے نرالے، آنکھ سے اوجھل دل کے اجالے، نوجہاں کی کھیپنے والے، دکھ میں تسلی دینے والے، سوچ میں دل بہلانے والے، بپتا میں یاد آنے والے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آدھا سے زیادہ آپ کا جلسہ نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا ہے، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ ایک جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ پیشاب پخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، یہ غلطی مت کیجیے گا، لگے نکل جائیے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے پیغام آ رہا، بہت خوبصورتی سے بڑی تیزی کے ساتھ نکل جائے۔ ایک جوان آیا، دھیان سے سنیے گا، ڈس بریک مار کر کے، آپ کا جلسہ بہت بیداری کے ساتھ سنا جا رہا، دل سے دعا نکلتی ہے کہ بستی میں اور گاؤں میں محنت سے کام دن بھر کرنے والے رات کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ آپ پر مہربان ہو جائے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جوانوں کے حوالے سے سنا رہا، ایک جوان آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں شراب کی بوتل لے کر کے، کہا یا رسول اللہ یہ تو حرام ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتایا اس لیے پی رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شراب ہے یہ بیماری ہے، بیماری سے بیماری بڑھے گی، علاج نہیں ہوگا۔ جوان دارو کی بوتل لے کر کے پاس ہو رہا، حضرت عمر کمر میں کوڑا باندھ کر کے آ رہا، دیکھ لیا، اب اس جوان کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ آج تو جنازہ ہی اٹھ جائے گا، اتنے کوڑے پڑے۔ دل ہی دل میں اللہ سے کہتا میرے پروردگار، عمر نے دیکھ لیا ہے، آج اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا، عزت آبرو تو ہی بچا سکتا۔ جوان کی توبہ قبول ہو گئی، حضرت عمر قریب آئے، او جوان کیا ہے بوتل میں؟ کہا حضور بوتل دیکھ لیجئے شراب نہیں ہے۔ کہا ڈھکن کھولو، شراب نظر آ رہی ہے۔ ڈھکن کھول کر کے حضرت عمر نے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ تیسری مثال، آخری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا، دارو کی بوتل لے کر کے مالک بیٹھا ہوا، نوکر سے کہہ رہا چکھنا لے کر کے آؤ، مرغا لے کر کے آؤ، تاکہ چکھنے کے ساتھ پکھنا اندر چلا جائے۔ 4 روپے دیا ہے، گیا ہے، انتظار کر رہا ہے، مسجد کا چندہ ہو رہا تھا، اس نے سوچا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال، اس نے چکھنے کا پیسہ چندے میں دے دیا، آ گیا۔ اب مالک نے پوچھا وہ نالائق کہاں تھے؟ جام لے کر کے کب سے بیٹھا ہوا؟ کہا حضور چندہ ہو رہا تھا، چندے میں پیسہ دے دیا، 4 دعا کرا لی۔ کہا سمجھدار تھا مالک، سمجھدار تھا، اس نے جام کو زمین پر رکھا، کہا کیا 4 دعا کرا؟ کہا پہلی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ کہ تمہاری دعا قبول ہوگی، تم نے 4 روپے دیا، میں 400 روپے تمہیں بدلہ دے دوں۔ کہ دوسری دعا بتاؤ؟ کہ دوسری دعا یہ کرائی کہ مجھے اس شرابی کی غلامی سے اللہ نجات دے دے، آزادی دے دے۔ کہ چلو تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، مالک نے کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تیسری دعا بتاؤ؟ کہ تیسری دعا یہ کرائی کہ میرے پروردگار مجھے بھی توبے کی توفیق دے دو، اور میرے مالک کو بھی دارو پینے سے توبے کی توفیق دے دو۔ کہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں آج تمہارے سامنے دل سے توبہ کرتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے کہ آج کے بعد شراب کی ایک گھونٹ بھی ہمارے حلق کے نیچے اتر نہیں سکتی۔ چوتھی دعا کے بارے میں پوچھا کہ چوتھی دعا کیا تھی؟ کہ حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ اللہ میری بھی مغفرت فرمائے، میرے مالک کی بھی مغفرت فرمائے۔ وہ کہتا ہے کہ افسوس کہ اس کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں۔ جب وہ رات میں سویا، اللہ کی بشارت ہوئی کہ میرے بندے جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، میں خدا ہو کر کے قادر ہو کر کے وہ کام نہ کروں جو میرے بس میں ہے، چلو میں نے اس کی بھی مغفرت فرمائی، تمہاری بھی مغفرت فرمائی۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا۔ رات کے سناٹے میں جوان ایک لڑکی کے پاس آیا، تو لڑکی کو سمجھ میں آ گیا کہ دال
میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی معلوم ہو رہی ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں۔ کہا کس لیے آئے؟ کہا زنا کے لیے آئے۔ کہا زنا کے لیے آئے ہو؟ ذرا باہر دیکھو کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ ایک بار گیا، دیکھ کر کے آیا، سب سو رہے۔ دوسری بار دیکھ کر کے آیا، سب سو رہے۔ تیسری بار دیکھ کر کے آیا، کہا سب سو رہے۔ کہا کہ خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا وہ جاگ رہا ہے۔ کہا اگر وہ جاگتا تو میں گناہ نہیں کر سکتی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ جوان آیا اللہ کے رسول کی عدالت میں، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ شوق سے مسلمان ہو جاؤ۔ کہا لیکن میری ایک عادت ہے۔ کہا کیا عادت ہے؟ زنا کرنے کی عادت ہے۔ وہ اجازت دے دو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ کے رسول حکیم تھے، حکمت سے بات کیا، عقل مند سے عقل سے بات کیا۔ کہا تم پڑھو شوق سے کلمہ، میں تم کو اجازت دیتا ہوں۔ جوان خوش ہو گیا، ایک وقت میں دونوں کام ہوں گے، اسلام بھی قبول کر لوں گا، زنا بھی کرتا رہوں گا۔ اللہ کے رسول نے مبارکبادی دینے کے بعد کہا 4 عورت کو چھوڑ کر کے جس سے چاہو منہ کالا کرو، وہ کسی کی ماں نہ ہو، وہ کسی کی بیٹی نہ ہو، وہ کسی کی بیوی نہ ہو، وہ کسی کی بہن نہ ہو۔ کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے رہے ہو یا جال میں پھنسا رہے ہو؟ اس کے بعد تو کوئی عورت ہی نہیں بچتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ او جوان، تمہاری ماں کے ساتھ کوئی اگر منہ کالا کرے اس کو دنیا میں نہیں رہنے دو گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کا کیما بنا دو گے، تمہاری بہن اور بیوی کے ساتھ کوئی منہ کالا کرے اس کو پھانسی پر چڑھا دو گے، لیکن یاد رکھو تم جس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی جورو ہے۔ 2 مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ سنتے ہیں جرمنی میں کرکٹ نہیں کھیلا جاتا، پوری دنیا میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہندوستان میں کرکٹ کھیلا جا رہا ہے۔ جس کو جانا بھی نہیں ہے وہ بھی کرکٹ کھیلتا۔ اب تو وکلانگ بھی کرکٹ کھیلنے لگے، پتہ نہیں یہ کہاں جائیں گے، یہ کون سے شہنشاہ بنیں گے، اللہ جانے کیا بخار ہے، وکلانگ بھی کرکٹ کھیلنے لگے۔ تو جرمنی ایک واحد ملک ہے جس میں کرکٹ نہیں کھیلا جاتا۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جرمنی کا ہٹلر آیا کرکٹ کے میدان میں، ٹیسٹ میچ چل رہا تھا، کہا کہ بھائی کیا ہوا، کون جیتا کون ہارا؟ کہا حضور 3 دن ہو گئے ہیں، 3 دن اور باقی ہے، اس کے بعد نتیجہ آئے گا کہ کون جیت رہا کون ہار رہا۔ ہٹلر نے کہا کمینے کہیں کہ اس کھیل کو بند کرو، 11 بندر ناچتے ہیں، باقی سارے مداری تماشائی ہوتے ہیں، 11 تو کام کے ہیں، باقی سب نکمے ہو جاتے ہیں۔ آج کے بعد ہمارے اس ملک میں کوئی کرکٹ نہیں کھیلے گا۔ کرکٹ کا بلہ جس لڑکے کے ہاتھ میں آ جائے تجربہ دیکھ لیجئے، پڑھ کر کے نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری بات، ہارون رشید کا دربار ہے۔ ایک جوان آیا، سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لے رہا ہے، نشانہ لے کر کے ناک سے دھاگا پاس کر، ادھر سے تالی بجی ادھر سے تالی بجی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام دو، 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ جوتے کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو کہا یہ نالائق کرتب کے چکر میں اپنی زندگی لائف کو برباد کر دیا اور خود بھکاری ہو کر کے رہ گیا۔ اگر یہ پڑھنے لکھنے میں اپنے وقت کو لگاتا کتنا قیمتی ہوتا کہ خود بھی سنبھلتا، پوری قوم کو سنبھال دیتا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ دارو سے، شراب سے، زنا سے اور گانے بجانے سے ہمارا سماج پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر یہاں پھنسے، سوچ رہے تھے کہ مکمل نکل جائے۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے۔ تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ۔ قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ۔ ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ۔
درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی ہی رہے، تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ جلسہ نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے آ رہا ہے، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، عورتوں کی لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دھیان سے سنیے گا، دانا پانی سب بند ہو جائے گا، دھیان سے سنیے گا، عورتوں کے حوالے سے آخری مرحلے میں پیغام جلسہ آپ کا پہنچ چکا ہے، امید نہیں تھی، امید سے زیادہ آپ نے جلسے کو نکال دیا، بالکل تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، عورتوں کے پیغام کے بعد جلسہ ختم ہو جائے، 2 پیغام صرف باقی رہ گئے عورتوں کے، 5 منٹ کا پیغام ہے، 10 منٹ کے بعد آپ کا جلسہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے، اس کے اثر کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں کی شرافت اور عزت سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے، میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اس وقت سے قرآن سنا رہا ہوں، بیان سنا رہا ہوں، شعر و کلام سنا رہا ہوں، آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب سے زیادہ مزہ کون سے کام میں ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے، دھیان سے اس کو سنیے گا، سب سے زیادہ مزہ کون سے کام میں آتا ہے؟ 1965 سے پہلے مکہ مدینہ اتنا غریب تھا کہ یہاں کے حاجی ستو اور آم لے کر کے جاتے تھے، جب چھلکا پھینکتے تھے تو وہاں کے بچے اس پر ٹوٹ پڑتے، اس کو دھو کر کے کھاتے، اتنی غریبی تھی۔ ہمارے ملک سے بھی زیادہ غریب مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے، تو ہندوستان اور پاکستان کے حاجی جاتے تھے، چھلکا پھینک کر کے آم کے رس کو گار کر کے ستو کھایا کرتے، اور ان کے بچے اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، تو ایک بچے